تو کشمیر میں پچھلے کئی دنوں سے افواہ گردش کر رہی ہے کہ یہاں ایک بہت بڑا زلزلہ یا بھوکم آنے والا ہے۔ سوشل میڈیا پر بتایا جا رہا ہے کہ کسی نے اس کے بارے میں پیشن گوئی کی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے عام لوگوں میں بہت خوف پایا جا رہا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ترکی میں زلزلہ آنے کی وجہ سے بہت ہی جانی اور مالی نقصان ہوا تھا، اور اس زلزلے کی ویڈیوز نے لوگوں کو اور بھی خوف میں مبتلا کیا ہوا ہے۔ زلزلوں کے ماہرین کا کہنا ہے کہ ترکی میں آنے والے سب سے بڑے زلزلوں میں سے ایک تھا، اور بچ جانے والے افراد کا کہنا ہے کہ زمین 2 منٹ تک ہلتی رہی۔ اسی دوران نیدرلینڈ سے تعلق رکھنے والے ایک ریسرچر فرینک ہوگر بیٹس کی جانب سے کی گئی ایک ٹویٹ بھی سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے، جس میں انہوں نے 3 فروری کو کہا تھا کہ جلد یا تھوڑی دیر کے بعد 7.5 شدت کا ایک زلزلہ اس خطے یعنی جنوبی و وسطی ترکی، اردن، شام اور لبنان میں تباہی مچائے گا۔ چنانچہ اس ٹویٹ کے صرف 3 دن بعد ہی تقریباً اتنی ہی شدت کے زلزلے کے اس خطے میں آنے کے بعد لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا زلزلوں کی پیشن گوئی کی جا سکتی ہے۔ فرینک ہوگر بیٹس کا دعویٰ ہے کہ آسمان میں سیاروں کی پوزیشن اور لوکیشن زلزلوں کی وجہ بن سکتا ہے۔ تاہم سائنٹیفک کمیونٹی میں اس حوالے سے اتفاق موجود ہے کہ زلزلوں کی پیشن گوئی کرنے کا کوئی بھی طریقہ اس وقت سائنس کے پاس موجود نہیں ہے، اور نہ ہی ان کے مطابق ایسا کوئی طریقہ فیوچر میں تیار ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ امریکی جیولوجیکل سروے دنیا میں زلزلوں پر نظر رکھنے اور ریسرچ کرنے والے سب اول کے اداروں میں سے ایک ہے، اور اس ادارے کا کہنا ہے کہ اس نے اور نہ ہی کسی دوسرے سائنسدان نے کبھی کسی بڑے زلزلے کی پیشن گوئی کی ہے۔ ادارے کے مطابق ہم ابھی بھی نہیں جانتے ہیں کہ پیشن گوئی کیسے کی جائے گی، بلکہ اس کے صرف امکان کا حساب لگایا جا سکتا ہے کہ فلاں علاقے میں اتنے برس میں ایک بڑا زلزلہ آنے کا امکان ہے۔ جیولوجیکل سروے کے مطابق زلزلے کی پیشن گوئی میں 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، یعنی وقت اور تاریخ، مقام اور شدت۔ اگر کوئی پیشن گوئی ان میں سے تینوں چیزیں فراہم نہیں کرتی تو اسے ایک غلط پیشن گوئی تصور کیا جائے گا۔ فرینک ہوگر بیٹس جس ادارے سولر سسٹم جیومیٹری سروے کے ساتھ وابستہ ہے، وہ باقاعدگی سے سیاروں کی پوزیشنز کا جائزہ لے کر کچھ امکانات ظاہر کرتا ہے کہ کس علاقے میں زمینی سرگرمی دیکھنے میں آ سکتی ہے۔ ترکی میں آنے والے اس زلزلے سے پہلے جب اس ادارے نے اپنی ایک ویڈیو جاری کی تھی تو انہوں نے مغربی چین، پاکستان، افغانستان، انڈیا اور مشرقی چین کے درمیان کے علاقے میں زمینی سرگرمی میں اضافے کا کہا تھا، مگر ترکی میں زلزلے کے امکان کے حوالے سے کوئی بھی تاریخ نہیں دی گئی تھی۔ چنانچہ اسے امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق پیشن گوئی نہیں کہا جا سکتا ہے، اور سائنسداں زلزلے کے امکانات اور پیشن گوئی میں اس وقت کوئی فرق نہیں کر سکتے ہیں۔ امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق حالیہ کئی ریسرچر اسٹڈیز میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ چاند کی وجہ سے زمین کی سطح اور سمندر کی لہروں کے بلند ہونے اور کچھ طرح کے زلزلوں کے درمیان ایک تعلق موجود ہے، مگر اس کے نتیجے میں جو امکان بڑھاتا ہے وہ تب بھی بے حد کم ہی رہتا ہے۔ اسی طرح امریکہ کی برکلے یونیورسٹی کے مطابق سیاروں یا تاروں کی لوکیشن یا پوزیشن کی وجہ سے زلزلوں کی شرح اور ٹیکٹونک پلیٹس کی حرکت پر کوئی خاص اثر نہیں پڑتا۔ زلزلوں کی پیشن گوئی کرنے کے لیے مختلف طریقوں پر کام جاری ہے، جن میں زلزلے سے پہلے جانوروں کے رویے کا جائزہ لینا اور اس کی بنیاد پر زلزلے کی پیشن گوئی کرنا شامل ہے۔ کچھ اسٹڈیز میں ان کے درمیان تعلق تو پایا گیا ہے، مگر اب بھی اس حوالے سے سائنٹیفک کمیونٹی کسی حتمی اور ٹھوس نتیجے پر نہیں پہنچی ہے۔ چنانچہ جانوروں کا پہلے ہی محفوظ ٹھکانے کی جانب چلے جانا اب بھی کسی سائنسی حقیقت سے زیادہ ایک سنی سنائی بات لگتی ہے۔ ابھی بھی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کوئی طریقہ نکالا جا سکتا ہے کہ زلزلوں سے بچا جا سکے۔ دوستو، زلزلے سے نقصان روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے محفوظ عمارتیں بنانا۔ یہ نہیں ہے کہ حکومت روزانہ لوگوں کو مہینوں اور برسوں تک گھروں سے رات باہر گزارنے کا کہتے رہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سن 2009 میں اٹلی کے شہر
अलाकोइला में आने वाले एक खौफनाक जल्जले में 300 से ज़ायद अफराद हलाक हो गए थे, जिसके बाद कुछ साइंसदानों और एक सरकारी ओहदेदार पर मुकदमा चलाया गया कि उन्होंने जल्जले का खतरा होने के बावजूद भी इसे हल्के में लिया, जिसकी वजह से कई लोग हलाक हो गए थे उस वक्त। ये ट्रायल 7 बरस तक जारी रहा, जिसके बाद उन तमाम अफराद को रिहा कर दिया गया। मगर इससे अंदाज़ा होता है कि ज़लज़लों की पेशन गोई करना कितना मुश्किल काम है। या तो ऐसी पेशन गोई अफरा तफरी फैला सकती है, या फिर अगर उनमें कोई गलती हो जाए तो लोगों में तहफ़्फ़ुज़ का एक बेबुनियाद एहसास पैदा हो सकता है। यानी लोग सोचते हैं कि हम खतरे में हैं और वो इसी डर में रहते हैं। और अगर वाकई कोई पेशन गोई दुरुस्त साबित हो भी जाए, तब भी बचने के मंसूबों और ज़लज़ले से महफूज इमारतों की ज़रूरत किसी भी सूरत में रहेगी। तो अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे की साइंसदान सोजन को कहती है कि अगर आप ज़लज़लों के से जानो माल से हिफाजत चाहते हो, तो आपको खतरे और ज़लज़ले से होने वाली हरकत का अंदाज़ा लगाकर उस हिसाब से इमारतें तामीर करनी चाहिए। पैसे का बेहतर इस्तेमाल यही होगा और इससे जान और माल महफूज रहेंगे।